رجب کے ایک روزے کی فضیلت۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست ہرگز نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں، اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو میری نظر میں تو بہادر تو وہی ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، بہادر وہ نہیں ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ جو اللہ کی رضا کو نہ پائے وہ بہادر نہیں ہے۔ اے بندے غرور کس بات کا؟ تو صبح اٹھتا ہے تو اپنا گند خود ہی صاف کرتا ہے، کس بات کا غرور ہے؟ اور یہ نفس تمہارا کہاں سے کہاں تک لے جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم مومنوں پر بہت زیادہ رحمتیں اور فضیلتیں اور کرم نوازیاں عطا فرمائی ہیں، تو پھر ہم کیوں اپنے نفس کے پیچھے بھٹک رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس پر کیوں قابو نہیں پا لیتے ہیں؟ تو آئیے مومنوں عہد کریں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، سنتے رسول پر چلیں، قرآن پاک پر عمل کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں، شیطان کو پیچھے دھکیل دیں اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم ایک دفعہ نیت کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مومن کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے اور پھر ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو چوری نہیں کرے گا، کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت نہیں کرے گا، کوئی حسد کرتا ہے تو حسد نہیں کرے گا، کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ آنکھ کا ہے، زبان کا ہے، جسم کا ہے، ہاتھوں کا ہے، پاؤں کا ہے، جیسا بھی ہے وہ ان سب گناہوں سے پرہیزگاری کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن پر ہزاروں ہاں کرم کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، سنتے رسول پر چلے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ ایک آنسو، ندامت کا ایک آنسو ہم مسلمان اگر بہا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ پھر گناہ مت کریں، پھر گناہ کے راستے پر مت چلیں، اپنے نفس پر قابو پائیں، شیطان کے بہکاوے میں ہرگز بھی مت آئیں، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ کے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں دل کا عارضہ ہے، کوئی کچھ اور کوئی بلکہ ہر دوسرا مومن یہی کہتا ہے کہ سکون نہیں رہا ہماری زندگی میں، سکون کی تلاش میں بھٹکتے ہیں۔ تو سکون کہاں ہے؟ سکون نماز میں ہے، سکون قرآن میں ہے، سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے میں ہے۔ گانوں کو چھوڑ دیجئے، گانے روح کی غذا ہرگز بھی نہیں ہے، یہ میوزک ہرگز ہماری روح کی غذا نہیں ہے۔ ہماری نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، تو پھر سکون نماز میں ڈھونڈیے، سکون قرآن میں ڈھونڈیے اور باقی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی دوائی کچھ بھی کھانا نہیں پڑے گا، سکون ہمیں ملے گا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے تو، سکون ہمیں ملے گا کسی غریب کی بیٹی کو بیاہ دیں گے تو، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ دنیاوی آسائشوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پر ہے، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے رستے پر چلنے پر سکون ہے، اور جس نے یہ رستہ اختیار کر لیا پھر اس سے تمام دنیاوی مشکلات آسانیوں میں نہیں بدلیں گی بلکہ آخرت کی مشکلات بھی آسانیوں میں بدل جائیں گی، دوزخ دور ہو جائے گا، جنت قریب ہو جائے گی، قبر جہنم کا باغ نہیں بنے گا، قبر جہنم کا
گرا نہیں بنے گا بلکہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور یہ سب کس طرح سے ہے؟ اپنے نفس پر قابو پانے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے مومنو، اپنے نفس پر قابو پا لو۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کو مکمل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ ہر زندگی کے ساتھ موت ہے، تو اپنی موت کو روزانہ یاد کیجئے، اپنی قبر کو روزانہ یاد کیجئے، قبر کی سختیوں کو یاد کیجئے کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو قبر ہمیں کس طرح اپنے عذاب میں گھیر لے گی۔ قبر کی آگ، قبر کا عذاب بہت برا ہے۔ یہاں کی آگ کتنی تیز ہے کہ انسان جھلس جاتا ہے، جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ ہے اس دنیاوی آگ سے، 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہوگا۔ ایک گالی نکالنے سے قبر میں بچھو ڈسے گا، ایک گالی نکالنے کی وجہ سے، اور ہزاروں بار دوستوں میں گالیاں نکالتے ہیں، اور بلکہ خوشی سے نکالتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کو گالی نکالے گا تو دوسرا بھی اس کو گالی نکالے گا، وہ اس کی ماں بہن بیٹی کی، وہ اس کی ماں بہن بیٹی کی، بلکہ وہ اپنی ہی ماں بہن بیٹیوں کی گالیوں میں دیتے ہیں، اپنی ہی ماں بہنوں کو گالیوں میں رکھتے ہیں۔ اس لیے گالیوں سے بچے، ہر اس گناہ سے بچے جس سے رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ شراب، جو 3 بار شراب پیے گا اس کی بخشش ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ شراب لادنے والا، بیچنے والا، بنانے والا، یہ سب دوزخی ہیں۔ پینا تو ایک بات کا ہے نا، پینے والا تو ہے ہی، اس کو بنانے والا، لادنے والا، بیچنے والا بھی دوزخی ہے۔ ان سب باتوں سے بچیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے چہرے پر سنت رسول والا چہرہ بنانے والا کہا ہے، داڑھی سجانے والا کہا ہے، اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سب کی معافی مانگیے، دل سے معافی مانگیے، پردہ کریں، ہر نامحرم سے کریں، اور ہر مرد اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے۔ یاد رکھیے گا، ایک مرد اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 4 عورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی ماں ہوتی ہے، ایک اس کی بہن ہوتی ہے، ایک اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ زنا کرتا ہے تو یہ 4 میں سے کوئی ایک اس گناہ کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ اگر آپ باہر جو مرضی کرتے رہیں اور گھر کی دیواریں کتنی بھی اونچی کر لیں تو یہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ کسی کی بیٹیوں کو آپ بہکائیں گے، اپنی باتوں میں لائیں گے تو آپ کا گھر بچا رہے گا، ہرگز بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں بچے گا۔ آپ کا گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا، چاہے آپ دیواروں کو کتنا مرضی اونچا کر لیں۔ اور ہم بیٹیوں کو، ہم بہنوں کو، ہم ماؤں کو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، پردہ کرنا ہے، کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی ہے، اور اگر کر بھی لی ہے تو اس سے بچنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ آپ دل سے معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ آپ گناہوں کے رستے پر چلتے جائیں اور کہیں آج نہیں تو کل، صبح نہیں تو رات کو معافی مانگ لی جائے گی۔ یہ کیسا آپ کا نفس ہے جو آپ کو بہکائے جا رہا ہے؟ آپ یہ نہیں جانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک پل کی مہلت نہیں ہے۔ اپنے موبائلوں سے گانے، باجے اور فحش چیزوں کو ہٹا دیجئے۔ یاد رکھیے یہ سب ہماری آخرت میں ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں، اذیت پہنچائیں گے۔ اس کا حساب دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہے، ہر مومن کے لیے، مرد، عورت، بچہ، سب، جوان، سب اس میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ جانوروں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی سینگ والا بغیر سینگ والے کو سینگ مارتا ہے تو اسے بھی حساب دینا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری دین میں آسانیاں دی ہیں، اب ان آسانیوں کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ ہم کہتے ہیں دن میں برکت نہیں رہی، رات میں برکت نہیں رہی، کھانے میں برکت نہیں رہی، زندگی میں برکت نہیں رہی، کسی چیز میں تو برکت ہے ہی نہیں۔ ان برکتوں کو کس نے ختم کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ختم کیا ہے۔
سارا دن بے حیائی کے کاموں میں لگے رہو، ساری رات بے حیائی کے کاموں میں لگے رہو، دیکھتے رہو، موبائل کو کھولو اور جو کچھ مرضی دیکھ لو۔ اس میں سب کچھ ہے، اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر چیز ہے، اس میں اسلام کی باتیں بھی ہیں، اس میں قرآن کے درس بھی ہیں، اس میں گانے بھی ہیں، اس میں فحش چیزیں بھی ہیں۔ اب آپ کا کام ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے۔ ایک نگاہ بد کا ایسا عذاب ہے کہ جو ہم جھیل نہیں سکتے ہیں، ایک نگاہ بد کا۔ اس لیے خود کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہم یہ کام کر لیں، کون ہمارے رشتہ دار کون دیکھ رہا ہے، یہ سوچ مت رکھیے۔ یہ سوچئے کہ جس کے حضور ہم نے جانا ہے، جس کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہونے ہیں، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور کرتے ہی جائیں، نہیں، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سوچئے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سوچئے کہ اسی رب نے ہمیں سزا دینی ہے، یہ سوچئے اسی رب کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو پالتے پوستے ہیں، اور جب وہ بچہ جواب دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ سوچئے کہ گناہوں کی طرف جانے کے لیے نہیں، ہرگز بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ دلوں میں سکون چاہتے ہیں تو رب کی طرف لوٹ جائیے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، اپنے رب کے احکامات پر عمل کیجئے، سنت رسول پر عمل کیجئے، ہماری زندگیوں میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ گناہوں سے جب معافی مانگ لیں تو پھر دوبارہ گناہ مت کیجئے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو سنتے رسول پر چلنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام کی تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی رہنے کی ہم سب مومنوں کو توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔